الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ کی مہربانیوں سے قرآن آپ کے سامنے کھلا ہے، سورۃ روم ہے اور اس کی 32 نمبر آیت کریمہ ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا۔ سینے اجڑ گئے، گھر اجڑ گئے، گلیاں کوچے ویران ہوئے، کائنات کی زلف بکھر گئی، ظالموں نے ظلم کمایا، خدا کے دین کو ننگا کیا، خدا کی خدائی سے انکار کر بیٹھے۔ وہ زمانہ پایا جب آپ علیہ السلام تنہ تنہا تھے اور پکار رہے تھے، اے ظالم انسان، تو اپنی تہذیب کو بچا رہا تھا، تو اپنی شہوت کو بچا رہا ہے، تو نے کنجر خانے سجا دیے، مسجدیں چھوڑ کے شادی خانے اور کنجر خانے، بے حیائیاں، حرام خوریاں، ہر ایک نے اپنی چودراہٹ قائم کر دی۔ کسی نے دین کا کان کاٹا، کسی نے ناک کاٹا، کسی نے آنکھیں نکالی، کسی نے بازو کاٹے۔ تمہاری سوسائٹی پہ لعنت خدا کی ہے، آج اللہ کا دین مٹ رہا ہے۔ محراب و منبر پر جہلوں بے دینوں اور ظالموں نے قبضہ کر لیا ہے، درسگاہوں پر یہودی بیٹھ گیا ہے، میرے نونہال بچوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو اپنی سوسائٹی بچا، اپنی شہوت بچا، اپنے لباس بچا، اپنی گمراہ بیویوں کو پال، گمراہ خاندوں کی طرف سازش کر۔ یہ اللہ کا دین ہے؟ کدھر گیا؟ کب ایمان والوں کو خوف خدا آئے گا؟ تو قرآن سے مذاق کرتا ہے، لٹکے لیتا ہے، لذت لیتا ہے، مزے لیتا ہے، سنتا ہے اور پھر اس کی پھاڑ کے کرچیاں کرتا ہے، اپنی بےہودہ سوسائٹیوں کو بچاتا ہے، اپنی بےہودہ شہرتوں کو بچاتا ہے۔ دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تو نے۔ اس اعلیٰ سوسائٹی تعظیم یافتہ اس دانشور، اس پہ خدا کی لعنت جس کو دین کی فرصت بھی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے فرصت بھی نہیں ہے۔ تجھے خوب فرصت لگ جائے گی جب تیرا کلیجہ منہ کو آئے گا۔ ہزاروں کروڑوں مورتیاں ایسی بنا بنا کے اس رب جلیل نے بٹائی ہیں، کہتا ہے مجھے فرصت نہیں ہے، میں سوسائٹیاں بنا رہا ہوں،
तहजीब में बना रहा हूं, लिबास बदल रहा हूं। तेरे किरदार की गंदी वहशत तारीखियों ने खुशकियों में और समुद्रों में शर्म जाके रख दिया। उबल पड़े आज समुद्र, हंसती बसती आबादियां सैलाब की नजर हो रही हैं। जमीन से जल्जले उबल रहे हैं, तेरी कूक से बीमारियां उबल रही हैं। कोई बेसहारा को सहारा देने वाला नजर नहीं आता। आसमान से खुदा के गजब की कार और अजाब बरस रहा है। हर बलवाई ने अपने हाथ को लाला लिया हुआ है। जंगो जदल है दुनिया में। क्या ये अदल है? क्या आप सलाम जो दीन लाए वो ये है? तू अल्लाह के दीन से मजाक करता है, तू आयत करीमा से मजाक करता है। मिनल्लाज़ीना फर्रकू दीनहुम, ये क्या तफरकाबाजी है? हर एक ने अपनी चौधराहट बना ली है। जिस दीन में आप इस्लाम के सावा के गोश्त, हड्डियां और खून लगा था, उस गुलशन को उजाड़ने के लिए तदबीरें बनाता है, तहजीबें बनाता है, नए नए इफ्तरा परवरियां करता है। खुदा का खौफ जाता रहा और याद खुदा भी जाती रही। तूने अल्लाह के बंदों को ना देखा, तूने अल्लाह से मुंह मोड़ा हुआ है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मुंह मोड़ लिया। अल्लाह के दीन की किरकिया करता है, अल्लाह वालों का दिल दुखाता है। आप अलैहिस्सलाम के उस दर्द और दुख को आज की दुनिया में जिसने पाया, उसके हलक से तो घूंट पानी नहीं उतर रहा। उसकी नींदें तो कब से जुदा हो गई। उसके बिस्तर उसके पहलुओं से जुदा रहते। वो आओ पगा कर रहा है। ये दीन अल्लाह का नहीं है, ये नबी अलैहिस्सलाम का कायदा नहीं है, ये कुफर है। हर अमल में तू शिरक करता है, बुत परस्ती करता है, फिर बंद संवर के तू पगड़ियां और तस्बियां और महराब मेंबर भी संभाल लेता है। जिसने कुरान पढ़ा उसने हक को कबूल किया, जिसने हक को कबूल किया सारी कायनात को सैराब कर गया। ये कायनात और ये नीला आसमान गवाह है इस बात। तूने कैसा दीन सीखा? तूने दीन से मजाक किया, जानबूझ के किया। बाहर सू इतने फसाद फैला दिए। हर कूचा गली को वीरान कर दिया। तू सबकी मानता है, तेरी कोई नहीं मानता, इसलिए कि तू अपने अंदर का चोर है। जिसने आप अलैहिस्सलाम की तौहीन की,
تو اس کی پوجا پاٹ کرتا ہے، اس سے رشتے بناتا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے ہر باغ اجڑ گیا. تیری تہذیب، تیرے قبیلے، تیرا لباس، تیرا مزاج خدا کے غضب و غضب کو پکارا ہے. آیت کریمہ کا تسلسل جاری ہے. شروع سے اللہ نے مثال دی تیری کج روی، تیری بے مربتی کی. بس پڑھ لیا اور بلا دیا. ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت، اپنے وہ جو تمہاری شہوت ہے اس میں تو تم شریک کسی کو نہیں بناتے ہو. تم خونی رشتوں کو چاٹتے ہو، نبی علیہ السلام کی طرف پیٹ کرتے ہو. تم شرک کرتے ہو، تم مشرک ہو. کیا اللہ پاک اس آیت میں نہیں ارشاد فرما رہے؟ میں بھول جاتا ہوں. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. یہ ظلم عظیم نہ کرنا. انابت بھی چھوڑ دی. تیری ترجیحات تیرے مفاد میں اور تیرے نشے میں اور تیری شہوت میں ہے. تو نے اللہ کا انکار کیا ہوا ہے. تو نے تقویٰ بھی چھوڑ دیا. تو نے صلاۃ بھی چھوڑ دی. اللہ پاک کیا فرما رہے؟ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. تیری کوکھ کے اندر سے جو جہنم کے شعلے ابھر رہے ہیں، یہ آگ نمودار ہو رہی ہے کہ تو شرک کا مرتکب ہوا. تو نے اللہ سے کھلے جان کی. تو بت خانوں کی پوجا نہیں کرتا، تو خود خدا بنا ہوا ہے. تو ہر ایک کو اپنی پرستش کرنے پر مجبور کر رہا ہے. تو آج کافر ہوں میں. میری ماں دھرتی پہ جو فساد پھیل گیا ہے، ہر ایک کی دلیل بت خانے پہ ثابت ہو رہی ہے. لوگ خدا کی خدائی سے انکار کر رہے ہیں. تو اپنی تہذیبوں میں، لباسوں میں، مزاجوں میں، ذائقوں میں گمراہی کے راستے پہ چل رہا ہے. وَقَانُوا شِيَعًا، شیعہ کا جہاں بھی لفظ آیا ہے گمراہ ٹولے کے متعلق ہے. جہاں بھی قرآن میں شیعہ کا لفظ آیا، یہ کیا گروہ بندیاں تو نے بنا رکھی ہیں. باپ نے ادھر منہ کیا ہوا ہے، بیٹے نے ادھر کیا ہوا ہے، بیوی نے ادھر کیا ہوا ہے، خامن نے ادھر کیا ہوا ہے. یہ اللہ کا دین ہے؟ کیا قرآن پاک اس پر شاہد نہیں ہے؟ الیس اللہ، ہاں، الیس من علی. اللہ نے اپنے پیغمبر نوح علیہ السلام کو کیا فرمایا جب انہوں نے بیٹے کی شفاعت کی؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ الیس من علی، وہ تیری حال میں نہیں ہے. عملو غیر صالح، وہ بد کردار ہے. ساری بد کرداریوں اور نافرمانیوں کی پرستش کرتا ہے. تجھے وہ بچی نظر نہیں آتی؟ اے شادی خانوں والے، یہودیوں کی ڈگریاں لے کر جس باپ نے اپنی بچی کو نبی علیہ السلام کی تعلیم دی، وہ بچی گھر میں بیٹھی ہے،
اپنے باپ کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھنی ہے کہ میرا یہی جرم ہے. میں نے عزاداریاں سیکھی. تو ڈگریوں کو پوجا پاٹ کر، سوسائٹیوں کو کر، امت کی بیٹی پہ ظلم کرنے والے انہیں کیا پڑھایا سکھایا؟ تو نے یہودیوں کی تعلیم دی، قرآن کو چھوڑا. آج بھی گواہی موجود ہے، ڈگری ایک ہی ہے، قرآن میرے سامنے ہے، میں گواہی دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمین آسمان نے خزانے بول دیے جب میرے آقا علیہ السلام نے یہ ڈگری مجھے دی. تو نے اپنے پاؤں کے نیچے اس کی کرسیاں کی، یہودیوں کی کٹ مٹ میں جا بیٹھا. خدا کی کبریائی کو ٹھکرا دیا. تفرقوں سے کیا مراد ہوئی؟ کوئی نیلا لباس، کوئی پیلا لباس، کوئی کالی ٹوپی، کوئی کالی تسبیح، کوئی کالا جھنڈا، نیلی پگڑی، کیا یہ دین ہے؟ جب سارے چراغ، جو تینوں چراغ پیچھے اللہ پاک نے ارشاد فرما دیے، نہیں تو تم مشرک ہو. ان میں نہ باتی نہ تھے. سارے چراغ بجھا دیے، سارے گلشن اجاڑ دی. جب اللہ کا دین اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس پہنچا، اس کی آنکھوں میں آنسو رواں تھے. امت پر شکوہ کر رہا تھا. تمہاری تہذیبیں اور تمہارے مفاد تمہارے کھاجوں کے لیے ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ تم شرک کر رہے ہو. ان بت پرستیوں سے کب نکلو گے؟ کب کوئی اللہ کی رحمتوں کا ٹھنڈا جھونکا آئے گا؟ یہ غریب، مسکین، یتیم اور بیوائیں جو بھی آتا ہے ان کو دھکا مارتا ہے. آج مظلوم کی آواز سننے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے. یہ اس زمانے سے بھی زیادہ بدترین زمانہ آ پہنچا. ایک سیدھا سادہ سچا دین اللہ کا، ہر ایک نے اس میں افطرا پرگنیاں کی، ہر ایک نے اس کو بگاڑا. بے حیائیوں کو بھی دین سمجھ لیا، آرام خوریوں کو بھی دین بنا دیا. جب تم نامعلوموں کو معلوم کہتے ہو، زمین پر زلزلہ آ جاتا ہے. اللہ کی فطرت کے خلاف عمل اور ایک قدم تو اٹھاتا ہے. ساری کائنات میں تاریکیاں، ہولناکیاں، وحشتیں، بیماریاں، مصیبتیں، یہ تو تیرا کردار ہے ظالمہ. ہر بوٹا پتا پریشان ہے. تیری دلیل باطل ہے کہ تو کہتا ہے مجھے فرصت نہیں. تجھے ہر چیز کی فرصت ہے. جب اللہ کے حبیب علیہ السلام بلاتے ہیں تو کہتا ہے مجھے فرصت نہیں. آیت کریمہ
اپنے باطن میں اور اپنے ظاہر میں تیرے لیے سامان عبرت تھی. کل اللہ کے سامنے تجھے مہلت نہیں ملے گی. قذاب کے لیے کوئی مہلت نہیں ہے, مشرک کے لیے کوئی مہلت نہیں. من الذین فرقوا دینہم, پردہ داریوں کو بے حیائیوں میں تبدیل کیا. طیب حیات زندگی اور حیات جاویدانہ حرام خوریوں میں تبدیل کیا. 13 سال آپ علیہ السلام کی حیات مکی اور حیات طیبہ اس کا منکر ہو جاتا ہے اور محراب و ممبر سنبھال لیتا ہے. کبھی حیات النبی کا منکر ہوتا ہے, کبھی برکات نبوت سے منہ موڑتا ہے اور عالم دین بن جاتا ہے. تجھے تعلیم نبوت زہر بن بن کے تجھے کاٹے گی کہ جب تو نے آپ علیہ السلام کی اوصاف حمیدہ کو چھوڑ دیا, اپنی وراثت بنا لیا دین کو, آیت کا اپنی مرضی سے شرح کر دیتا ہے. ہر ایک نے اپنی گروہ بندی بنا لی. کہیں پیر خانے سج گئے ہیں, کہیں درسگاہیں سج گئی ہیں, کسی نے محراب و ممبر پہ غصبانہ قبضہ کر لیا. کلو حزب بما لدیہم فرحون. ہر ایک بہت خوش ہے. ایسا ہے تو اللہ کا دین ہے, اسے کیا غرض ہے, اسے تو آمدن آ رہی ہے. کلو, ہر ایک, ہر گروہ, ہر وہ گمراہ گروہ جس نے دین کے ٹکڑے کیے, مخلوق خدا کو اپنے رب سے دور کیا, اپنے رب کی رحمت سے دور کیا. کیا اللہ پاک نے کھول کھول کے یہ بات نہیں بتائی کہ میرے حبیب علیہ السلام میری بچھڑی ہوئی مخلوق کو میرے ساتھ جوڑ لینا؟ کہ آپ علیہ السلام کا فرمان بھول گئے ہو اور اکثر بھول جاتے ہو. تیری چھاگل میں کوئی گھونٹ پانی ہوا, میری پیاسی امت کو پلا دینا, میرا پیغام پہنچا دینا. مجھے تو فرصت ہی نہیں ہے اپنی تہذیبوں سے, اپنی سوسائٹیوں سے, اپنی شافتوں سے, اپنے مفاد سے. اللہ کے کلام کو رف یوز کرتا ہے, اس کی تذہیق کرتا ہے, اس کی تحقیر کرتا ہے, اور دنیا کو فتنے فساد کے حوالے کر دیا. ہر گروہ, ہر گمراہ گروہ, کیا پیچھے شیعہ کا لفظ لگ گیا, جہاں جہاں سے اسے نفس کی شہوت مل گئی ہے, اس گمراہ خاوند نے اور اس گمراہ بیوی نے, اس گمراہ باپ نے, اس گمراہ بیٹے نے آپس میں رشتے بنا لیے. اللہ کا نوازا ہوا بندہ آج لاوارث ہے, اللہ کا قرآن لاوارث ہے, اللہ کا دین لاوارث ہے. تمہاری ترجیحات, تمہاری عنابتیں,
تمہاری تلاش تمہاری شہوتوں میں بٹ کے بکھر گئی. جب تیرے سر پہ قیامت کوند جاتی ہے، جب موت کا آلہ تجھ پر چلتا ہے، پھر تو کچھ نہیں کر سکتا. ہر گروہ کوئی مذہب کا ٹھیکیدار بن گیا، کوئی دین کا ٹھیکیدار بن گیا، کوئی معاش کا ٹھیکیدار بن گیا، کوئی اقتصاد کا ٹھیکیدار بن گیا، کوئی سیاست کا ٹھیکیدار بن گیا، کوئی تقریریں اور لکیریں کے فن سیکھ لیے، کوئی لباسوں کا ٹھیکیدار بن گیا. یہ کوئی اللہ کا دین ہے؟ اللہ فرماتا ہے تمہارے سینوں میں جب تک وہ چراغ نہ جلیں گے جو میرے حبیب علیہ السلام لے کے آئے، میرے حسن و جمال سے جب تک راستہ نہ ہو، تم مشرک ہو، تم بت پرستیوں کا شکار ہو، بد مستیوں کا شرکار، اپنی شہوتوں میں بہہ گئے ہو. فی طغیان یعمہون. کچھ اجڑے اجڑے گھر دیکھے، کچھ گلیاں سنسان دیکھی، کچھ سینے ویران دیکھے، کچھ بکھری ہوئی فضا دیکھی. یہ تھکے تھکے سے حوصلے، یہ ساری گندگیاں اور غلاستہ تیرے کردار کی. تفرقو سے مراد یہ ہوئی ہر ایک نے اپنی شہوت اور مفاد پورا کرنے کے لیے دین کا عنوان اور ٹائٹل لگا دیا. جب ساری کائنات اجڑ گئی ہے، جب سینے ویران ہو گئے ہیں، گھر کے رہنے والے، اس کے در و دیوار اجڑ کے گر گئے، ہر سامان بکھر گیا. تو نے جھوٹا دعویٰ کیا، خدا کی مخلوق پہ ظلم کیا، اللہ کی مخلوق کو اللہ کی رحمت سے دور کیا، تو نے شرک کیا، تو مشرک ہوا. آپ علیہ السلام کا دین کتنا نرم، کتنا سادہ، کتنا سلامت، کتنی عافیت، کتنی مہربانیاں. ہر ایک دوسرے کے گلے مل رہا اور پیشانیاں چوم رہا ہے. اس مہر محبت اور قراب و داریوں کا نام دین تھا. نفرتوں اور مایوسیوں، بے رغبتیوں، بے راہ رویوں کا نام دین نہیں ہے. خوب سمجھ لو. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون. اللہ سے دعا ہے، اللہ موت سے پہلے ہمیں ہدایت نصیب فرمانا. اللہ ہمارے دل کی بنجر زمین کو سیراب کرنا. اللہ یہ اس قرآن کی
قدر و قیمت ہمارے دلوں میں ڈال. یا اللہ یہ آیت کریمہ اس کی خوشبو، اس کی روشنیاں ہمارے لیے راہ ہدایت بنا. ہمیں تفرقوں سے بچا. اللہ ہمارے اس دیش اور ملک کو کسی بھی تفرقے سے محفوظ رکھ، کسی بھی شر سے محفوظ رکھ. بار اللہ صبح پر نور کی اس محفل میں تمہارے اس قرآن پاک کا ہم وسیلہ لاتے ہیں. اگرچہ ہم جاہل ہیں، ہم اتنے ہی تیری طرف رجوع کر سکتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سمجھ دیا. اللہ خیر فرمانا، رحم فرمانا، کرم فرمانا. اللہ معاف فرمانا.